السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس دنیا میں ہماری اصلی پہچان کیا ہے؟ ہم کون ہیں اور کیوں ہیں؟ کیا ہماری زندگی صرف کھانے، کمانے اور سونے کے لیے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ ہر انسان اس دنیا میں کسی مقصد سے آیا ہے، لیکن اکثر ہم اس مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ ہم اس دنیا کی چمک دھمک میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی اصلی منزل کا احساس ہی نہیں رہتا۔ ہم صبح سے شام تک دوڑتے رہتے ہیں، کبھی دولت کے پیچھے، کبھی شہرت کے پیچھے، کبھی اپنی خواہشوں کے پیچھے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ آخر کار ہمیں جانا کہاں ہے؟ ذرا سوچئے، ہم اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں دوسروں کو خوش کرنے میں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ دیکھا کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ لوگ تو ہمارے لباس، ہماری باتیں، ہمارے عہدے، ہمارے عیش و آرام کو دیکھ کر ہمیں پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ ہمارے دل کی سچائی کو دیکھتا ہے۔ وہ ہمارے اعمال، ہمارے ارادے، ہماری نیت کو جانتا ہے۔ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے دل میں اطمینان آ جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، اس کا رزق حلال اور پاک ہو جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اسے نیک راستوں کی توفیق دی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے پتا چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ کہ ہم نے کبھی اپنے دل میں یہ جھانکا ہے؟ کیا ہمیں اپنے گناہوں کا افسوس ہوتا ہے؟ کیا ہمارے اندر نیکی کی طرف جھکاؤ بڑھ رہا ہے؟ کیا ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں؟ کیا ہمیں حلال اور حرام کا فرق محسوس ہونے لگا ہے؟ اگر ہاں تو یہ اللہ کی رضا کی نشانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں دوبارہ سوچنا ہوگا۔ اللہ کی رضا اور انمول چیز ہے جسے پانے کے لیے پوری دنیا کی دولت بھی کم پڑ سکتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہ تو وہ نعمت ہے جو انسان کو جنت کے دروازوں تک پہنچا سکتی ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کی کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ صرف ایک تعلیمی یا معلومات بات نہیں، بلکہ یہ ہماری پوری زندگی کو بدلنے والی حقیقت ہے۔ اگر ہم ان نشانیوں کو اپنی زندگی میں محسوس کر رہے ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا فانی ہے لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ باقی رہے گی۔ جب اللہ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ نشانیاں اس کی رحمت، انعام اور کرم کی علامت میں ہوتی ہے۔ آئیے ہم ان 8 نشانیوں کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، دل میں سکون اور اطمینان ہونا چاہیے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل ہر حال میں سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ سکون نہ صرف خوشی کے وقت بلکہ مشکل حالات میں بھی بنا رہتا ہے۔ کیسے پتا چلے کہ یہ اللہ کی رضا کا سکون ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ بے وجہ بے چینی، ڈر اور گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے لگتا ہے، تقدیر کے ہر حال میں صبر اور شکر کا رویہ اپناتا ہے، زندگی میں ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ اپنے ایمان والے بندوں کے دلوں میں اطمینان اتارتا ہے۔ نمبر 2، گناہوں سے نفرت اور نیکی کی طرف جھکاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا کر دیتا ہے اور نیکی کرنے کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، کیونکہ گناہ انسان کو تباہ کر سکتے ہیں اور نیکی اس سے جنت تک پہنچا سکتی ہے۔ گناہوں سے نفرت کیسے بڑھتی ہے؟ تو انسان غلط چیزوں کی طرف جانے سے بچتا ہے، حرام چیزوں سے دور رہنے کی عادت بنا لیتا ہے، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتا اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، برے لوگوں اور بری صحبت سے دور ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے نیک کاموں کی توفیق دیتا ہے، اور جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے گناہوں میں چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 3، دعائیں قبول ہونے لگتی ہے۔ اللہ جب اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کی دعاؤں کو قبول کرنے لگتا ہے۔ کبھی وہ وہی چیز دیتا ہے
جو انسان مانگتا ہے اور کبھی اسے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ ہماری زندگی میں اچانک برکت اور آسانی محسوس ہوتی ہے، مشکل کام بھی آسانی سے ہو جاتے ہیں، جن چیزوں کی امید نہیں ہوتی وہ بھی حاصل ہو جاتی ہے، دل کو سکون اور ہمت ملتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ نمبر 4، حلال رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کی روزی میں حلال اور پاک چیزوں کی برکت ڈال دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ دولت والا ہو جاتا ہے، بلکہ اس کو کم میں بھی کافی محسوس ہوتا ہے اور حرام چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ حلال رزق کی برکت کیسے معلوم ہوتی ہے؟ کم آمدنی میں بھی سکون اور خوشحالی رہتی ہے، حرام اور شبہ والی چیزوں سے نفرت ہوتی ہے، پیسہ صحیح جگہ خرچ ہوتا ہے اور بے مطلب خرچ نہیں ہوتا، غربت میں بھی عزت اور خودداری بنی رہتی ہے۔ حدیث جو حلال کماتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر نمبر 5 لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دیتا ہے، لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں، اس کی باتیں پسند کرنے لگتے ہیں، اس کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں۔ کیسے پتہ چلے کہ اللہ کی دی ہوئی محبت ہے؟ لوگ بے وجہ آپ سے نفرت نہیں کرتے، آپ کی اچھائیوں کی قدر کرتے ہیں، نیک لوگوں سے دوستی ہوتی ہے، آپ کی باتوں میں اثر ہوتا ہے۔ حدیث جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، میں اس بندے سے راضی ہوں، تم بھی اسے چاہو۔ پھر فرشتے بھی اسے پسند کرنے لگتے ہیں اور زمین پر بھی لوگ اسے چاہنے لگتے ہیں۔ نمبر 6 بری سنگت سے بچاؤ ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے غلط لوگوں اور بری صحبت سے دور کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ انسان کی سنگت ہی اسے اچھا یا برا بناتی ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ ہم بری سنگت سے کیسے بچیں؟ ہماری دوستی اچھے لوگوں سے ہوتی ہے، برے لوگوں سے تعلق اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے، دل میں نیکی کا جذبہ بڑھتا ہے۔ نمبر 7 تقوی اور صبر کی طاقت ملتی ہے۔ تقوی یعنی پرہیزگاری اور صبر کی طاقت تبھی ملتی ہے جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے۔ یہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بناتا ہے۔ تقوی اور صبر کیسے بڑھتا ہے؟ انسان ہر حال میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر کرتا ہے، اپنی نفس کو کنٹرول کرنا سیکھتا ہے۔ قرآن بے شکر و صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ نمبر 8 حسن خاتمہ یعنی اچھی موت کی نشانیاں ملتی ہیں۔ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ نتیجہ یہ کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں اور ان نشانیوں کو اپنی زندگی میں محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے راضی بندوں میں شامل کرے، آمین۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم نے اس ویڈیو میں جانا کہ جب اللہ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں کتنی بڑی نعمتیں آتی ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ یہ ہمارے پوری زندگی اور آخرت سے جڑا ہوا سب سے اہم سوال ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم بھی خوش قسمت لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ اگر ہاں تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں یا نہیں، ہم حلال رزق کما رہے ہیں یا نہیں، ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں، اور سب سے اہم بات ہمارا دل اللہ کی طرف جھک رہا ہے یا نہیں۔ یاد رکھے دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہماری دولت، ہماری شہرت، ہمارا مکان، ہماری گاڑیاں، سب کچھ مٹی میں مل جائے گی، لیکن اگر کچھ باقی رہے گا تو وہ اللہ کی رضا اور ہمارے نیک اعمال، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں ہمیشہ کے لیے سکون دے سکتے ہیں۔ تو آئیے اپنے دل کو اللہ کی رضا کے لیے تیار کریں، اپنے اعمال کو سدھاریں، نیکی کی راہ
اپنائیں اور سب سے بڑھ کر دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کی رضا کی طرف بڑھ سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اس کے علاوہ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسی کوئی نشانی محسوس کی ہے جس سے آپ کو لگے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رضا کی راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔